قاری امیر حمزہ صاحب مدرس جامعہ حاضہ جو کہ اس ادارے میں الحمدللہ حفظ القرآن کی کلاس پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آنے والے رمضان المبارک میں یہاں پہ یہ نماز تراویح بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھے تو وہ دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا، میں سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا، بہاروں میں دنیا کے کھیل بازاروں میں، اسی اسنا میں میں پہنچا چاند تاروں میں، مگر سکون ملا مجھے قرآن کے 30 پاروں میں۔ اگر سکون چاہتے ہو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک کا حافظہ بناؤ۔ سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آپ کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے، تو اب میں تقریب اسناد بچوں کو انعامات سے پہلے خطبہ صدارت کے لیے دعوت خطاب دوں گا۔ محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ مختصر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ حضرات محترم، مبارک ہے وہ جگہ، وہ مقام، وہ مدارس جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ والدین جن کے بچے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ خاندان جس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہے۔ مبارک ہے وہ آنکھیں جو شب و روز قرآن کو دیکھتی ہے۔ مبارک ہے وہ زبانیں جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ مبارک ہے وہ ہاتھ جو ہر وقت قرآن کو چھوتے ہیں۔
مبارک ہے وہ دماغ جو قرآن پر تدبر کرتا ہے، مبارک ہیں وہ لمحات جن لمحات میں بچہ قرآن کو یاد کرتا ہے۔ کتنا مبارک ہے اس کی برکت کا اندازہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جسے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ اللہ بالنار، جن سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، جن بچوں کے سینے قرآن کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، آمنہ کا لال کہتا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس دل کو کبھی جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا۔ صحیح المسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، آسمان کا خالق و مالک ایسے لوگوں کو 4 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ 4 قسم کے انعامات کیا ہیں؟ رحمت کائنات نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے الا نزلت علیہم السکینہ، آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اس کے لیے سکینت نازل کرتا ہے، اللہ اس کو آرام اور سکون چین کی زندگی نصیب کرتا ہے۔ دیکھ لو ان سبوں پہ بیٹھ کر زندگی گزارنے والے یہ بچے کتنے امن اور سکون میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور باہر اپنے ماحول کا اندازہ کیجئے، قرآن سے دوری کی وجہ سے کس قدر ماحول اور معاشرے میں لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کی وجہ نواز شریف ہے، کوئی کہتا ہے زرداری ہے،
کوئی کہتا ہے عمران خان ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، آؤ وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہاری تباہی کے اسباب، تمہاری بے چینی اور بے سکونی کی وجہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ تمہاری تباہی کے اسباب آسمان والے نے بیان کیے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے ناتا اور رشتہ توڑ لیا، قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے، اس لیے تم پریشان ہو، رو رہے ہو، واویلا کر رہے ہو۔ کبھی ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کو بھی اس طرح بے سکون دیکھا ہے کہ سکون سے اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر وہ قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور دنیا میں ہی نہیں رونا تمہارا، قیامت کے دن بھی اندھے کر کے اٹھائے جاؤ۔ ان کے بارے میں نبی کائنات نے کیا کہا؟ یہ کتنے مبارک ہیں، تمہاری نگاہ میں ان کی شاید کوئی اہمیت نہ ہو، یہ مولوی ہے، یہ مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے؟ کائنات کے امام سے پوچھو، تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُمْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، قرآن سے دوری اختیار کرنے والے، ان سے آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے گی، اور یہ اتنے خوش قسمت ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے اللہ کے نیک بزرگ اور کاتب فرشتے موجود ہوں گے، وہ استقبال کر کے ان کو لے جائیں گے۔ ذرا سوچ تو صحیح، تیری اس بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ اور کل ایک اور تماشا ہونے جا رہا، پتہ ہے آپ کو؟ ان چیزوں کا خیال نہ کیا کرو، ان کے بارے میں کبھی دھیان نہ دیا کرو۔ تمہیں رب نے بھیجا کماؤ، کھاؤ، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، یہاں جو کچھ ہوتا ہونے دو۔ کل 8 مارچ ہے، کل کیا ہے؟ 8 مارچ ہے، کل اسلام کا تمسکر اڑایا جائے گا، کل حقوق نسواں کے نام پر خواتین کا عالمی دن منانے کے نام پر اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تم گھروں میں گھس کے بیٹھے رہو، چاہتے ہو رب کی رحمتوں کا نزول ہو، کوئی اتنا پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کون سے حقوق لینے نکلے ہو۔ کوئی ہے جو بتائے کون سا حق ہے جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بتلاؤ کس سے حقوق لینے نکلے ہو؟ یہودیوں سے؟ یہودی مذہب کی تلاوت کر کے پڑھ کے دیکھو، یہودی مذہب عورت وارث نہیں بن سکتی، جاؤ اس کو پڑھو، دیکھو یہودی مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی۔
کس نے وارث بنایا؟ یہ حق تجھے کس نے دیا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون للنساء نصیب مما ترک الوالدان. تمہیں وراثت کا حق دلوایا تو اسلام نے دلوایا، آج اس کا مذاق اڑاتے ہو. عیسائیت میں عورت کا اس طرح تمسخر اڑایا گیا ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. عیسائیت کی مذہبی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو، ان کی نگاہ میں عورت شیطان ہے، انہوں نے اسے شیطان لکھا. یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ہندو مذہب کو پڑھ کے دیکھ لو. ہندو مذہب میں عورت کا مقام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پاؤں کی جوتی ہے. مشرکوں نے کیا مقام دیا ہے؟ مکے کے مشرکوں نے زندہ درگور کر دیا ہے. کائنات کا امام آیا، اسلام آیا، اس نے آ کے عورت کو حقوق دیتے ہوئے کہا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم. صحیح البخاری ہے. آپ نے فرمایا سنو، اپنی اولادوں کے درمیان عدل کیا کرو، یعنی بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ رکھنا. بیٹے کو سب کچھ دے دو، بیٹی کو محروم کر دو. نہیں، جس طرح بیٹے کی پرورش کا خیال کرتے ہو اسی طرح بیٹی کی پرورش کا بھی خیال کرو. جس طرح اس کے حقوق ادا کرتے ہو اس طرح اس کے بھی حقوق ادا کرو. جس طرح اس کو تعلیم دیتے ہو اس کو بھی تعلیم دو. آقا کیا ہوگا؟ فرمائیے انصاف کر کے آنا تمہارا کام ہے. ادخلہ اللہ الجنہ، رب سے تمہیں جنت لے کے دینا میں محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون سے حقوق؟ پوچھو صبح. آج مجھ سے ایک وعدہ کرو، کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو جس کے پاس موبائل موجود ہے. اٹھاؤ ہاتھ ذرا. کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس موبائل نہیں. صبح تم نے اپنے موبائل سے اس بے حیائی اور فحاشی کے خلاف ایک پوسٹ کرنی ہے. آج تو انشاءاللہ کو بار کسی کو پتہ نہ چلے. کرو گے؟ اسلام کے حق میں ان ملادوں کے خلاف تم نے ایک پوسٹ کرنی ہے. انشاءاللہ اگر تم چاہ کے وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا یا رب کی توحید کا لہرائے گا یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا. پیار ہو؟ کائنات کے امام پہلا انعام انہیں جو ملنا ہے. ایک انعامات یہ ہے جو میرے بھائی سجاد نے اکٹھے کی، اور ایک انعام وہ ہے جو رب نے دینا ہے. رب کا انعام کیا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ. رحمت الہی نے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. آسمان سے اللہ کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں. یہ رحمتوں کا ہی تو ہے ذریعہ کہ یہ مطمئن ہو کے سوتے ہیں، کھاتے ہیں یا رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں. کتنا سکون ہے. دوسرا انعام بغاشیتہم الرحمہ، رحمت الہی سے اپنی آغوش میں. تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، ساری کائنات ان کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، ساری کائنات ان کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، ساری کائنات ان
ان سے تعلق توڑے ہوئے بیٹھی ہے۔ آسمان والا کہتا ہے گھبرانا نہیں، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ساری کائنات تم سے منہ موڑتی ہے، موڑ جائے، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کن کے لیے؟ ان قاریوں، ان حافظوں، ان بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن سے ناطہ استوار کیا۔ چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کیا کر رہے ہیں انہیں؟ وہ تو بیٹھ کر تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں جاؤ اس کو بشارت دو، اس کو کہو تم بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہو، میں آسمانی نوریوں میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہ سارے انعامات انہاں کاریاں افضل دے دیتے ہیں، تواڈے واسطے بھی بڑا ہے، تسی بھی صبر کر کے آئے ہو نا۔ آپ بھی تو اپنی مصروفیات کو پسے پس ڈال کے قرآن کے لیے وقت نکال کے آئے ہو نا، تمہارے لیے بھی انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ صحیح البخاری پڑھو، صحیح البخاری میں ہے تم اپنے گھر سے نکلے، پیدل نکلے یا سواری پہ نکلے، فرمایا مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں غبار آلود ہو گئے ہیں، اس کے پاؤں پہ گرد پڑ گئی ہے، مٹی پڑ گئی ہے، وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے ان کے پاؤں کی مٹی دیکھ کے فیصلہ کیا ہے فتمسہ النار، ان پاؤں کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہ پائے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آؤ ان مجلسوں کو رونق بخشو، آؤ دین سے جڑ جاؤ، آؤ مساجد و مدارس کو آباد کر دو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، مساجد و مدارس کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گھروں کو آباد کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ذرا رب کے گھروں کو آباد کر کے دو۔ میں امید کرتا ہوں آپ جس پیار و محبت سے اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کسی شکل میں بھی انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ تمہاری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ دعا دل سے کرو، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے۔ میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب تشریف لے آئے، اور انشاءاللہ آپ سے مفصل و مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں کہی ہیں، اللہ میرے سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔